ہاں جی ٹھیک ہے نا، وہ چونکہ جبریت رکھنے والا آدمی جو ہے وہ عمل سے دور ہوتا ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ تقدیر پر بحث کرنے سے منع بھی کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم مسئلہ تقدیر پر بحث کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کا چہرہ شدت غضب سے سرخ ہو گیا، گویا کہ انار کے دانے آپ کے عارض اقدس پر نچوڑ دیے گئے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ھذا امرتم، کیا تمہیں اسی کا حکم دیا گیا ہے؟ اب ھذا ارسلت الیکم، کیا میں اسی کے ساتھ تمہارے پاس بھی بھیجا گیا ہوں؟ انما ہلک من کان قبلکم حین تنازعوا فی ھذا الامر، تم سے پہلے لوگ اسی وقت تباہ ہوئے جب انہوں نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا۔ اس سے فرمایا کہ عزمت علیکم اللہ تنازعوا فی، میں تمہیں جو ہے وہ فرمایا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ آئندہ کبھی اس پر بحث مت کرنا۔ اب تقدیر پر جو ہے وہ بحث بھی نہیں کی جا سکتی، یعنی کہ بحث یہ ہے کہ تقدیر کو سمجھنے کی کوشش جو ہے نا، یعنی وہ بھی نہیں کی جا سکتی، روکا گیا ہے۔ اب وجہ کیا ہے، کیوں روکا گیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تقدیر جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے۔ آپ کسی جو بلڈنگیں جو بناتے ہیں، وہ کنسٹرکشن کمپنی والے جو انجینئر اس کا نقشہ بناتے ہیں، ایک عام آدمی اس کو سمجھ لیتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا نا۔ تو تقدیر جو اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے، جو اس ذات نے بنایا جس کا علم لا محدود ہے، تو جب ہم اسے سمجھنے کے چکر میں پڑتے ہیں نا اپنے محدود عقل کے ساتھ، تو ہم ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ تو دو انتہاؤں میں سے ایک انتہا کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی مسئلہ یہ اس طرح سمجھ میں آنے والا نہیں ہے جس طرح ہم سمجھنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں، کرتے ہیں۔ اب یعنی کہ اصل میں جو ہے وہ جبریہ اور قدریہ کے درمیان بیچ کی راہ ہے جو کہ صحیح ہے۔ اب یہ مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا جو حل ہے نا، یعنی یہ مسئلہ ہمارے ہاں اسلاف میں بھی بڑا بحث میں رہا ہے اور اس نے نقصان بھی پہنچایا ہے، یعنی کہ ہمارے پر سوچ غالب آ گئی نا یہ جبریہ والی، اور یہ اس حد تک غالب آ گئی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہلاکو خان کا سپاہی جو ہے وہ کہتے تھے تم رکو، میں گھر سے تلوار لے کر آتا ہوں، تو کھڑا رہتا تھا، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جبریہ سوچ ہے نا، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ہم راضی ہیں، ہم جو ہے وہ راضی برضائے رب ہیں۔ تو یعنی یہ سوچ ان کے اندر اس حد تک راسخ ہو چکی تھی۔ آپ دیکھیں بلی کو بھی بند کر دیں جائے نا، آپ اسے کر دیں بند کر دیں، وہ بھی آپ پر جھپٹے گی۔ اور امت کا یہ حال کیوں ہو گیا تھا کہ وہ یعنی کہتا ہے میں تلوار گھر سے لے کے آتا ہوں اور تم کھڑے رہو، یہ جبریہ سوچی جو ہمارے اوپر آ گئی تھی۔ اب اس مسئلے کا جو حل ہے نا وہ کیا علامہ اقبال نے، اس نے بنیادی سطح پر بھی کیا ہے اور ہائی فلسفیکل سطح پر بھی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات، مومن فقط احکامات الہی کا پابند، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں اصل میں تقدیر کی جو کرنی ہے، پابندی کرنی ہے، وہ نباتات اور جمادات نے کرنی ہے۔ مومن کے لیے تقدیر کی پابندی کرنا لازم نہیں ہے، مومن نے احکامات شریعت کی پابندی کرنی ہے۔ یعنی دو طرح کے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس دنیا میں، انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے احکامات شریعت ہیں، انہوں نے اس کو کرنا ہے، فالو کرنا ہے، اور باقی مخلوقات کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے ہیں احکامات قضاء و قدر ہیں، تقدیری احکامات ہیں، انہیں اس کی پابندی کرنی ہے۔ اس کے بعد یعنی کہ نا ایک اور مقام پہ اقبال کہتے ہیں کہ پیر رومی اور مرید ہندی، یعنی ان کی بڑی مارکۃ الآراء یعنی کہ نظم ہے،
وہ سوال جو ہے وہ اپنا اردو میں لے کے آتے ہیں اور جواب اس کا مولانا روم کا فارسی میں لے کے آتے ہیں، اس کی شاعری سے وہ اٹھا کر لاتے ہیں، یعنی کہ بڑی عظیم، یعنی کہ شاعری کے اعتبار سے بڑا عظیم کارنامہ ہے۔ اس میں جو ہے وہ یعنی کہ ان سے کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں مولانا روم سے، وہ کہتے ہیں اے نگاہ تیری میرے دل کی کشاد، کھول مجھ پہ نقطہ حکم جہاد۔ میں نے جو کرنا ہے جہاد کرنا ہے، یہ اللہ کی تقدیر کے خلاف ہی کرنا ہے نا۔ اگر ایک کام غلط ہو رہا ہے اسے میں نے کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے، اس کے خلاف جد و جہد کرنی ہے، وہ اللہ کی تقدیر میں ہے تو غلط ہو رہا ہے نا، تو میں نے اللہ کے حکم کے خلاف جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر مثال آپ کا بیٹا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا تو آپ اس پر کر رہے ہیں، زبردستی کرتے ہیں بھائی نماز پڑھو، اس کا نماز نہ پڑھنا تقدیر میں ہے نا، جو ہم 4 باتیں پڑھ چکے ہیں کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لکھا ہوا ہے، اللہ کی چاہت سے سرزد ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تخلیق کردہ ہر عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں اے نگاہ تیری میرے دل کی کشاد، کھول مجھ پہ نقطہ حکم جہاد۔ نقطہ حکم جہاد کیا ہے؟ میں نے اللہ کے احکام کے خلاف جانا۔ آگے وہ جواب لاتے ہیں فارسی میں، وہ کہتے ہیں کہ نقش حق راہم با امر حق شکن، برز جاج دو سنگ دوست۔ وہ کہتا ہے کہ حق کے بنائے ہوئے نقشے کو جو ہے وہ بدل دو۔ برز جاج دو سنگ دوست، دوست کا آئینہ ہے، دوست پتھر دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے توڑ دو تو توڑ دو۔ بس سمجھ آ رہی مسئلے کا حل کیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ احکامات شریعت کی پابندی کرنی ہے، احکامات قضاء و قدر کی نہیں کرنی۔ مسئلے کا حل یہ ہے، اور ہم مکلف بھی اسی کے ہیں۔ تقدیر میں کیا ہے ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ کس گھر میں پیدا ہوئے، پاکستان میں پیدا ہوئے یا کہیں اور ہو جاتے، آپ ایک گھر میں تھا؟ اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا آپ روستان میں کیوں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے؟ یا آپ کے پاس جو ہے وہ اسباب و وسائل جو آپ کو دیے گئے، وہ اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں پوچھے گا بھی آپ نے یعنی کہ آپ نے اتنی یعنی کہ تعلیم حاصل کرنی تھی، اتنی تھوڑی کیوں کی، ٹھیک ہے نا؟ تو یار یہ باتیں تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا، یہ تقدیر ہے اور اس کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ ہم مکلف کس کے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ میں شریعت دی ہے اس کے مطابق ہم کتنا جاتے، کتنا عمل کرتے ہیں، یہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ تقدیر کے بارے ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ نقش حق راہم بامر حشکن، برز جاج دو سنگے دوستن، یعنی جس وقت تک اللہ تعالیٰ کے احکامات قضاء و قدر اور احکامات شریعت میں موافقت ہو تو بندہ مومن آرام سے بیٹھا رہے گا، لیکن جب احکامات شریعت میں اور احکامات قضاء و قدر میں ٹکراؤ پیدا ہوگا تو بندہ مومن نے احکامات شریعت کے ساتھ احکامات قضاء و قدر سے فائٹ کرنی ہے، لڑنا ہے۔ اب وہ بھی تو اللہ حکم ہے، اللہ کی مرضی سے ہے نا، لیکن اس کے خلاف لڑنا ہے، اس سے فائٹ کرنی ہے جب تک دونوں میں موافقت نہیں پیدا ہو جاتی۔ اب جو تقدیر ہے وہ آپ کو جکڑ لے گی، پابند کرتی رہے گی، لیکن اپنی حد الامکان جو ہم کر سکتے ہیں ہم نے احکامات شریعت کے ساتھ ہی چلنا ہے۔ اب اس کو جو ہے نا سورۃ کاف کے اندر جو واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر کا جو بیان کیا گیا، اب اس سے بعد مزید بات ہو جائے گی۔ یہ جو فورسز ہے نا احکامات قضاء و قدر کو نافذ کرنے والی اور احکامات شریعت کو نافذ کرنے والی، ان میں یعنی کہ وہ نہیں ہوتا، ملاقات وغیرہ نہیں ہوتی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر انتظام کیا کہ حضرت خضر جو کہ احکامات قضاء و قدر کو نافذ کرنے پر مامور تھے، ان سے ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو اب اس واقعے میں آپ دیکھیں کہ ان دونوں میں یعنی کیا آپس میں چپ کلش رہتی ہے۔ وہ گئے وہاں پر، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یعنی کہ جہاں پر 2 دریاؤں کے پانی ملتے ہیں وہاں پہ جاؤ، ہمارا وہاں پہ ایک بندہ ملے گا، اس سے ملاقات کی تو وہاں پہ آ گیا تھا فن طلقا، پھر دونوں وہاں سے نکلے، چل پڑے۔ حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقھا، یہاں تک کہ انہوں نے کشتی دیکھ اسے توڑ دیا،
خضر نے کشتی کو توڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کالا انہیں کہا کالا کالا اخرقتا لتغرق کالا لقد جئت شیئا امرا، انہوں نے کہا تم نے کس چیز لیے توڑی، ہم سب کو ڈبو دے، یہ تم نے بڑی بری بات کی ہے۔ اب اسی اللہ حکم تھا کشتی توڑنی تھی، وہ اپنا کام کر رہا تھا۔ اب کسی کشتی کو توڑنا شریعت کے خلاف، موسیٰ علیہ السلام اپنا کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کالا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ کالا لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری اسرا، انہوں نے کہا مجھے بس جو ہے میں بھول گیا ہوں، اس سے یعنی کہ آپ درگزر کریں اور میرے معاملے میں سختی سے کام مت لیں۔ فَفَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَ، اب انہیں بندہ مار دیا، پھر آگے گئے لڑکا تھے انہیں قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا کالا قتلت نفسا زکیۃ، کیا تم نے ایک مطلب کہ جان کو پاک جان کو قتل کیا بغیر نفس، یعنی اب یہاں کیا بات ہوئی ہے؟ کالا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، یعنی قتل ہوتا ہے جان قتل کے بدلے قتل، یہ شریعت ہے۔ انہوں نے کہا تم نے بندہ قتل کیا ہے، اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، یا تو کوئی شریعت کوئی عذر ہوتا نا تو قتل کیا جاتا اسے، تو نے بندہ مار دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ بڑا گندا کام کیا تھا، بڑی ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ اس کے بعد جی انہوں نے کہا کالا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کہا کہ میں تمہیں نہیں کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے پھر سوال کیا تو آپ مجھے یعنی کر دیجئے، الگ کر دیجئے۔ تو پھر آگے انہوں نے بستی وہاں سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اس کے بعد یعنی یہ معاملات ہوئے۔ اب اس پورے واقعے کے اندر یعنی کہ انہوں نے بچے کو قتل کیا، کشتی توڑی، چلو دیوار کا معاملہ دوسرا ہو گیا، یعنی کہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کے مکلف تھے انہوں نے وہ کام کیا، شریعت کا انہوں نے شریعت کی بات کی، اور خضر کو جس کا علم دیا گیا تو انہوں نے وہ کام کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ احکامات شریعت کے مکلف سے انہوں نے شریعت کی باتیں کی، خضر احکامات قضاء و قدر کے مکلف تھے، انہوں نے احکامات قضاء و قدر کی باتیں کی۔ تو ہمارے لیے نمونہ کون بنے؟ موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک، کیونکہ ہم بھی انسان ہیں نا، ہمیں جو ہے وہ احکامات شریعت کا مکلف ہے، تو ہم نے شریعت کے ہی ساتھ دینا ہے۔